عرش تے ماہی بلا کے ویکھیا مصطفیٰ نے بھی خدا نو کول جا کے ویکھیا مصطفیٰ نے بھی خدا نو کول جا کے ویکھیا سارے پڑھ لو جی مصطفیٰ نے بھی خدا نو کول جا کے تے مرحبا صلی علی حورات ملکہ آکھیا مرحبا صلی علی حورات ملکہ آکھیا سب نے محبوب خدا نو سر جھکا کے ویکھیا یہ معراج کی بات ہو رہی ہے جی معراج کی معراج شریف کی کوہ طور پہ معراج ہوئی موسیٰ کی کوہ طور پہ معراج ہوئی ان سے بھی باتیں کی یا اللہ کیا باتیں کی اللہ فرماتا ہے کہ میری باتیں میرے نبی سے ہوئی تھی سب کو بتانے والی نہیں ہے نہیں بتاؤں گا سب کو یا اللہ کسی کو بھی نہیں اللہ فرماتا نہیں سب کو نہیں بتاؤں گا پر کسی ایک سے چھپاؤں گا بھی نہیں گا یا اللہ کیسے بتائے گا بتا نا قرآن میں بتا وہ اللہ فرماتا نہیں وہ تو سب کو پتا چل جائے گا وہ راز کی باتیں ہیں وہ بلاؤں گا سونے کو عرش و پار بلاؤں گا کول بٹھاؤں گا پاس بٹھا کے باتیں کروں گا کہ میں نے کلیم سے باتیں کیا کی تھی وہ راز و نیاز کی باتیں وہ صرف کلیم سے نہیں وہ جتنی بھی راز کی باتیں ہیں نا وہ اللہ فرماتا وہ جو سب کو بتانے والی نہیں ہے وہ میں نے کسی نبی کو نہیں بتائی وہ باتیں حضرت آدم سے بھی باتیں نہیں وہ کی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی کے ساتھ میں نے وہ باتیں نہیں کی جو اپنے یار کے ساتھ میں نے کی وہ اپنے یار سے وہ بڑا اب دیکھیں نا ایک آپ کے گھر میں مہمان آئے نا مہمان تو مہمان جیسے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا مہمان آتا اپنے ظرف کے ساتھ محبتیں لے کر آتا ہے وہ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ آتا ہے خلوص لے کر آتا ہے اور جو آگے مہمان نوازی کرنے والا ہے وہ اپنی شان کے لائق کرتا ہے قیامت تک ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی قیامت آ جائے گی لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکے گا کہ رب کی شان جو مہمان نوازی تھی وہ کیسی تھی کیسی مہمان نوازی کی اللہ نے اپنے حبیب کی اور محبوب کیا محبتیں لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے یہ جانے والا جانتا ہے یا جس کے پاس مہمان گیا وہ جانتے ہیں حوروں نے یہی کہا تھا سر نیچے ہیں آنکھیں نیچی ہیں سلام پڑھ رہے ہیں درود و سلام کے گجرے پیش کر رہے ہیں فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں حوریں بھی یہی کر رہی ہیں اور شاعر بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سب نے محبوب خدا نو سر جھکا کے ویکھیا سب نے محبوب خدا نو سر جھکا کے عرش اولا پہ معراج والی رات عرش تو ویسے ہی بڑا عرش ظاہر وہ عرش ہے رب کا عرش ہے وہ عرش ہے اس کی شان ہم کیا بیان کر سکیں ہماری تو نہیں ہمارے پاس علم ہی نہیں ہم کچھ نہیں جانتے تو اس کی شان کیا ہے اس کا مقام کیا ہے لیکن معراج والی رات کیا ہوا شعر کہتا ہے کہ سج گیا عرش اولا
ہر سمت میں کام رچ گئیاں کدوں جد محمد مصطفیٰ نے مسکرا کے ویکھیا جد محمد مصطفیٰ نے مسکرا کے ویکھیا. اب رب کے مصطفیٰ اتنے قریب ہیں، یہ بھی ہاتھ بھی دور ہے. قرآن گواہ ہے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب. تو کیا ہے شاید کیا کہتا ہے، ہو گئے نیڑے میں صدقے اور نیڑے ہو گئے کدوں خدا نے یار نو گھونگھٹ اٹھا کے وہ پردے تھے نا. حضور نے فرمایا کہ میرے حسن پہ اللہ نے وہ پردے رکھے ہوئے ہیں. کسی انسان میں مجال نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ مجھے وہ دیکھ سکے، اتنے پردے ہیں. تو شاید یہی کہتا ہے خود خدا نے وہ جو پردے ہیں وہ پردے ہٹائے نہ، پھر خود خدا نے یار نو گھونگھٹ اٹھا کے ویکھیا. تے ادو منظر کی ہوئے گا جدو یار دے کول بہ کے راز و نیاز دیاں گلاں کردا ہوئے. وہ جس بے جسم خدا ہے، اس کا جسم نہیں ہے. وہ مصطفیٰ جانتے ہیں جنہوں نے دیکھا تھا، جنہوں نے دیکھا وہ جانتے ہیں. ہمیں نہیں پتا، ہمیں صرف یہی پتا کہ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ آنکھ سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، لیکن دیکھتا سب کو ہے. پکڑ اس کی ہوتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے. پھر ڈیل دیتا تو دے دیتا، لیکن جب پکڑتا تو بڑی سخت پکڑ کرتا ہے. تو شاعر کیا کہتا ہے، کیو دو منظر ہوے گا باری گاہ عشق وچ کدوں یار نو جد یار نے نظراں جما کے ویکھیا. مصطفیٰ دی نظر خدا تے، خدا دی نظر مصطفیٰ تے بالکل سامنے. یار نو جد یار نے نظراں جما کے ویکھیا اج خدا نے عرش تے ماہی بلا کے ویکھیا. مصطفیٰ نے بھی خدا نو توڑ جا کے حضرات قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات میں نے تلاوت کیے ہیں. پچھلے جمعے بھی میں نے اس موضوع پہ کچھ دلائل پیش کیے تھے کہ اللہ نے کس طرح اپنے حبیب کو عرش اولا کی سیر کرائی. آج بھی ہمارا یہی موضوع ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو حق سچ سن کر سنا کر اس کے مطابق عمل کی اور اعتقاد کی توفیق عطا فرمائے. حضرات اللہ فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ. اس آیت کا پہلا لفظ ہے سبحان. کون سا لفظ ہے جی؟ ذرا اونچا بولیے اور اونچا بولے جی. سبحان سبحان سین با ہا نون 4 لفظ ہے پہلے. اور جس بندے نے آپ میں سے جس نے بولا نا سبحان، 1 مرتبہ بولا تو 40 نیکیاں ملی ہیں، 2 مرتبہ بولا تو 80 نیکیاں مل گئی ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، ایمان ہے کہ جس نے 1 لفظ بولا نا، سین بولا قرآن کا، قرآن کے الفاظ میں سے، تو اس کو 10 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے. سبحان یہ 4 لفظ ہیں. سبحان ہم کہتے ہیں
کب کہتے ہیں سبحان؟ ہم اس وقت سبحان کہتے ہیں کہ جب ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے نا، کسی وجہ سے ہمارا ایمان تازہ ہوا تو ہماری زبان پہ کیا آتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یا آپ سنتے ہیں، ہر جمعے بیان سنتے ہیں، آپ اللہ کی شان سنے پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ حضور کا مقام سنے پھر بھی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ نبیوں کی شان سنے، کسی بھی نبی کی شان سنے تو آپ کی زبان پر یہی ہوتا ہے سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر کا مقام سنتے ہیں تو پھر بھی، عمر فاروق کی شان سن کر پھر بھی سبحان اللہ۔ عثمان غنی، علی المرتضیٰ شیر خدا ہوں، وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، جس کی بھی آپ شان سنتے ہیں تو آپ کی زبان پر کب سبحان اللہ کا جملہ آتا ہے؟ جب آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ عجیب منظر میں نے دیکھا جب قرآن پڑھا، عجیب منظر دیکھا جب میں نے قرآن پڑھا۔ ہم کہتے ہیں جب ہمارا ایمان تازہ ہو سبحان اللہ کہتے ہیں، اب اللہ نے بھی یہی کہا ہے۔ اللہ نے یہ جملہ کب بولا؟ اللہ نے اس وقت بولا جب محبوب کے لیے، محبوب کی سواری کے لیے وہ براق آیا نا، وہ براق آیا مکے میں، جبریل لے کر آئے اور جبریل سے فرمایا جبریل اکیلے نہیں جانا، یا اللہ کس کو لے کر جانا؟ فرمایا وہ براق میں لے جانا، وہ جنت میں جو چل رہا ہے، وہ سونے کی سواری کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ لے کر جانا۔ جو عاجزی والا ہے، جو انکساری والا ہے، جو غرور والا ہوا نا، اس کو نہ لے کر جانا، جو عاجزی کرے گا اس کو لے جانا۔ اور وہ جو اللہ کی نظر میں تھا، جس کا نمبر لگا ہوا تھا حضور کی سواری کے لیے، کیونکہ یہ نمبر لگتے ہیں نا، جیسے وہ کہتے ہیں نا مدینہ شریف وہی جاتا ہے جس کو بلایا جاتا ہے، حج عمرے کے لیے وہی جاتا ہے، یہ روپے دولت کی بات نہیں ہے، وہی جاتا ہے جس کو آواز آتی ہے کہ آجا بھائی آجا، تیرا نمبر لگا دیا ہم نے تجھے بلا دیا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب آ جاؤ، اب وہی جاتا ہے، پھر ادھر وہی جاتا ہے۔ اب براق کا نمبر لگا ہوا تھا، اللہ نے فرمایا جبریل لے جا اس کو، جنت میں چر رہے ہیں، براق بڑے چر رہے ہیں۔ پر جبریل کی نظر اسی پہ پڑی جو عاجز تھا، جو انکساری میں تھا کہ پتہ نہیں آج محبوب کی سواری کے لیے کس کا نمبر لگے گا۔ لیکن اللہ نے جو انتخاب کر لیا تھا نا، جبریل نے ہاتھ اسی پہ رکھا جس کا انتخاب اللہ نے محبوب کی سواری کے لیے کیا ہوا تھا، اس کو لیا ساتھ۔ یا اللہ اور کس کو لینا ہے؟ فرمایا میکائیل کو بھی لے جانا، اسرافیل کو بھی لے جانا، اکیلے نہیں جانا۔ یا اللہ تینوں، فرمایا نہیں، 70,000 فرشتے بھی ساتھ لے کر جانا۔ اتنا جمع غفیر، اتنے فرشتے ساتھ ہیں اور جبریل حاضر خدمت ہیں۔ اب جب جبریل پہنچے نا حضور کے مقام پر جہاں سرکار آرام فرما رہے تھے، اب جبریل نے دیکھا کہ حضور تو آرام فرما رہے ہیں، کمرہ اندر سے لاک ہے، بند ہے، کنڈا لگا ہوا ہے۔ وہ آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ جب معراج پہ گئے تو کنڈے جو کھلی تھی نا اس کی بھی آواز آ رہی تھی، جب واپس آئے وہ کنڈا جاتے ہوئے کھولا تھا نا اس کو۔ جبریل نے دیکھا کنڈا لگا ہوا ہے، بند کمرہ ہے، اب اندر کیسے جانا ہے؟ اب اندر جبریل وہ روشن دان چھوٹا سا، اس کے ذریعے سے ایک چڑیا جتنا جسم بنا کر اندر آ گئے۔ فرشتے باہر کھڑے ہیں، 2 لاکھ سے اوپر فرشتے باہر انتظار میں ہیں۔ جبریل اندر آ گئے، جبریل اندر آئے۔ اب جبریل اندر جب آئے نا تو جبریل نے دیکھا کہ محبوب آرام فرما رہے ہیں، سرکار آرام فرمائے۔ یا اللہ اب کس طرح جگانا ہے؟ ہاتھ لگاؤں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، ہاتھ نہیں لگانا، بے ادب ہو جائے گا۔ آواز دے دوں؟ فرمایا آواز بھی نہیں دینی، محبوب کی بارگاہ میں اونچی بولے گا بے ادب ہو جائے گا۔ محبوب تجھے نہیں پتا میرا حبیب آرام کر رہا ہے؟ یا اللہ کس طرح جگانا؟ اللہ نے فرمایا او جبریل، وہ سارے فرشتوں کو بنایا میں نے، سارے ہونٹ نور دے دیتے، تینوں کلے نو کفور دے دیتے، اج رات واسطے دیتے سن تینوں، اج رات واسطے مسجدوں تو جانا ہے، محبوب نے آرام کر دیا ہونا ہے، تے آواز بھی نہ دیں، ہاتھ بھی نہ لائیں۔ یا اللہ کرنا کی ہے؟ اللہ نے فرمایا کفوری ہونٹ میرے محبوب دے قدماں نو مس کرنا ذرا، مس کرنا ذرا۔ پھر میرا محبوب اکھاں کھول لے، کفور ٹھنڈا ہوتا ہے نا، جب قدموں کو مس کیا نا، ہونٹوں کو مس کیا، اب جو مس ہوئے وہ ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ حضور نے آنکھیں کھولی، جب حضور نے آنکھیں کھولی تو فرمایا جبریل آج رات خیر تو ہے، آج رات کے ٹائم آگے ہو، کیا ہوا؟ تو جبریل کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ آج رب انتظار میں ہے، ساری کائنات اس کا انتظار کرتی ہے، لیکن سونا آج وہ انتظار میں ہے،
آج وہ انتظار میں ہے، آج آرام کر کے کی رات نہیں ہے، آج ملاقات کی رات ہے، ملاقات سونا آج ملاقات کی رات ہے۔ تو شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب پیغام ملا تو جبریل کیا کہتے ہیں؟ جبریل کہتے ہیں کہ رب کا پیغام ہے، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ یہ عربی ہے، یہ عربی جو پیغام ملا، یا اللہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، سونے ربا آج، سونے یا رسول اللہ آج رب ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ ایک شاعر نے اپنی زبان میں کیا، سونی گل کیتی ہے شاعر نے، بڑی پیاری گل کیتی ہے۔ کی کہندا ہے؟ رب فرماندا ہے پیا رب ہو کے میں تانگا اور رکھدا رب ہو کے میں تانگا رکھدا مشتاق فقط ملاقات دہاں، اے محبوباں دیا محبوبہ مکھڑا دکھلا جا، چپ کر کے ہن ساری خدائی سو گئی ہے، ہن ساری خدائی سو گئی ہے، عرشاں اُتے آ جا چپ کر۔ اس واسطے امام الانبیاء نے فرمایا معراج جڑی ہے نا، معراج حضور علیہ السلام دی ظاہری زندگی 63 سال، کتنے سال جی؟ ظاہری حیات 63 سال، لیکن وہ 63 سال سارے تے نہیں نا معراج والے، انہاں تو ایک سال بھی پورا معراج شریف نہیں، ایک مہینہ بھی نہیں، ہفتہ بھی نہیں، ایک پوری رات بھی نہیں، کم و بیش اندازہ جڑا ہے تقریباً 1.5 تو 2 گھنٹے، کنے جی 1.5 تو 2 گھنٹے۔ تو اسی جڑے محبوب دے 1.5-2 گھنٹے اج تک نہیں سمجھ سکے، اس محبوب دی زندگی نو کی سمجھ سکاں گے؟ کی سمجھ سکنے ہیں؟ اسے واسطے جدو امام الانبیاء نو معراج کروائی گئی ہے، ساری کائنات رب العالمین نے نیند مسلط ہے، ساری کائنات آرام کر دی ہے، کوئی نہیں جاگتا، وقت بند کر دیتا گیا ہے، کڑیاں بند ہو گئی ہیں، ٹائم بند ہو گئے ہیں، ہر چیز اللہ نے ساکن کر دیتی ہے، بالکل بریک لگا دیتی ہے، جتھے ہے اتھے جم گئی ہے ہر چیز، صرف رب وہ فرشتے نے یا مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے اور کوئی نہیں۔ تو ادھر مسجد اقصیٰ وچ انبیاء انتظار پہ کر دے دے، ادھر انتظار ہوندا ہے پیا کہ اج سونے نے آنا ہے، اج سونے نے آنا ہے۔ پھر امام الانبیاء دی بارگاہ کیتا کملی والیا، رب العالمین ملاقات دا شوق پیا رکھدا ہے۔ امام الانبیاء جناب جی تیار ہوئے نے، پھر تیار کس طرح دو کہ شک صدر کیتا گیا ہے، یہ دی بخاری شریف دا حدیث موجود ہے، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ خصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اے حدیث پہ نقل کر دینے، امام الانبیاء دا جناب دی سینہ چاک کیتا گیا ہے، جناب دی جنتی پانی نال دھوتا گیا ہے، بڑے پروٹوکول دے نال جدو کمرے وچوں باہر نکل گئے نے، جدو امام الانبیاء باہر نکلے نے، فرشتے انتظار پہ کر دینے، جبریل باہر آئے گا، او دے کول پوچھاں گے اے جبریل اندر گیا سے محبوب آرام پہ کر دے سن، ہون دستے صحیح سانو بھی تے دستے محبوب نو کس طرح جگایا ہی، ہاتھ لا کے جگایا ہی یا آواز دے کے جگایا ہی؟ جدو جبریل نو پوچھ دینے فرشتے اے جبریل دسنا ذرا بند کر کے دسنا، جدو اندر گیا ہے محبوب تے آرام پہ کر دینے، کس طرح جگائے؟ ہاتھ لا کے جگائے یا آواز دے کے جگایا ہی؟ جبریل کہیں دینے اے فرشتیوں کی پوچھ دیو، نہ آواز دیتی ہے نہ ہاتھ لایا ہے، اے جبریل پہ جگایا کس رائے؟ جبریل فرماندے نے فرشتیوں کی ہی پوچھ دیو، آج رب نے مگن موقع دیتا ہے، آج پتہ چلے آئے رب نے میرے ہونڈ کیوں کفور دے کیوں بنائے نے، کفور دے اس وجہ تو بنائے نے، آج جدو میں رب دی بارگاہ کیتا یا رب العالمین تیرا یار تے آرام پہ کردہ ہے، رب نے فرمایا ہے جبریل آج اپنے کفور والے ہونڈ میرے محبوب دے قدمہ نال مس کر دے،
قدماں نال مس کر دے جبریل بڑی گل ہے تیرے مقدراں تو قربان جائیے فرشتے ہوئے کہندے ہون گے جبریل کیا بات ہے اج یار دے قدماں نو چومے آئی یار دے قدماں نو ہونٹ لائے نہیں پر اے جبریل دستے سے کننا کو مزہ آیا ہے کننا کو سکون ملے آئی کننا سرور ملے آئی جبریل کی کہندے نے اے فرشتیوں کی پوچھ دیو نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں اے جبریل کننا کو مزہ آئے فرما دینے نہ جنت وچ مزہ اسراں دا ویکھے آئے نہ جنت دے پھلاں وچ ویکھے آئے نہ کلیاں وچ ویکھے آئے اج تک ہو جا مزہ کوئی نہیں ویکھیا میں پہلے عرض کیتا ہے اسی جدو جناب جی ساڈا ایمان تازہ ہوندا ہے اسی سبحان اللہ کہنے ہاں رب دا مقام سنیے پھر بھی سبحان اللہ کہنے ہاں نبی دی شان سنیے پھر بھی سبحان اللہ کہنے ہاں صحابہ دا مقام سنیے پھر بھی سبحان اللہ کہنے ہاں اہل بیت دی شان سنیے پھر بھی میں قرآن پڑھیا عجیب منظر نظر آیا ہے منو عجیب گلہ نظر آیا نے یا اللہ اسی جدو ساڈا ایمان تازہ ہوندا ہے اسی سبحان اللہ کہنے ہاں تو بھی سبحان اللہ فرما رہا ہے وجہ کی یہ فرمایا آواز آندی ہے حالے تینوں پتہ کوئی نہیں چلیا تسی عبادت کر دیو تانوں عبادت دا مزہ آوے تسی جناب دی شان نہ سن دیو تاڈا ایمان تازہ ہوندا ہے تسی سبحان اللہ کہندے ہو اج معراج والی رات ہے میرے سونے دی براق جڑی سواری ہے جدو اپنے گھر وچوں نکلیے خانہ کعبہ چوں باہر نکلیے میرا یار براق تے سوار ہویا ہے میں عرش و پارا نہ واپس سبحان اللہ میرا یار براق تے بیٹھا ہے میں سبحان اللہ کہنا وا پیا میرے یار دی سواری چلیے میں سبحان اللہ کہنا وا پیا رستے چ موسیٰ علیہ السلام نو میرے کریم فرماندے نے پے میرے کریم نے فرمایا لوگو جدو میری سواری کثیر آمد تے پہنچی ہے اگر میں حوالے دینے شروع کر دوں میرے کو بہت زیادہ حوالے لکھے ہوئے نے جڑے میں دینا چاہنا وا لیکن وقت نہیں ہے امام الانبیاء نے فرمایا جدو میں حضرت کلیم دی قبر مبارک دے قریب گزریاں وا سونیا کی ویکھیا جے امام الانبیاء نے فرمایا مررت عند کثیر الاحمر رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ جدو موسیٰ دی قبر دے قریب تو گزریاں وا میری سواری دی رفتار بڑی تیز ہے جتھے نظر پیندی ہے اوتھے جناب جو دا قدم جاندا ہے بڑی سواری دی رفتار تیز ہے لیکن قربان جاواں حبیب دیا اکھاں دے اس نور تو جنہاں نو رب دے انہاں علم عطا فرمایا ہے جیڑا اینی سواری براق دی سواری اینی تیز ہے برق سوار رفتاری ہو دی لیکن جدو سواری قریب تو گزر دیئے میرے قریب نے او دے اوتے سوار ہو کے ویکھیا ہے اللہ دے رب دے کلیم جیڑے اپنی قبر وچ کھڑے ہو کے صلات پہ پڑھ دے محبوب نے انہا علم عطا فرمایا ہے رب دے حبیب کولو لنگ دینے پہ لوکی کہندے نے حضور دو جناب دی کن دے پیچھے دا پتہ کوئی نہیں اسیانے ذرا قرآن تے پڑھ کے ویکھو ذرا حدیث تے پڑھ کے ویکھو رب العالمین دے پیارے حبیب علیہ السلام فرما دینے پہ لدو میں موسیٰ دی قبر دے کولو گزریاں وا موسیٰ اندر کھڑے ہو کے اندر کھڑے ہو کے صلات پہ پڑھ دینے اس صلات دے دو معنی نے ایک نماز معنی ہے ایک درود معنی ہے تے کھڑے ہو کے حضرت میرا وجدان کہندا حضرت موسیٰ نے جدو ویکھیا ہوئے گا نا کہ حضور دی سواری جاندی ہے پئی تے حضرت موسیٰ کھڑے ہو کے صلات پڑھنی شروع کر دیتی ہوئے گی اسی آنے جدو ساڈا ایمان تازہ ہوندا ہے اسی سبحان اللہ کہنے ہاں لیکن رب فرماندا جدو قبر موسیٰ کولو سواری گزری ہے میں عرش و پارا نہ پیا سبحان اللہ سبحان اللہ ساڈا ایمان تازہ ہووے اسی سبحان اللہ کہنے ہاں رب ادو سبحان اللہ آکھیا ہے جدو جناب جی مسجد اقصی وچ حضور دی سواری پہنچی ہے رب پیا فرماندا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ساڈے تے اللہ کرم فرماوے
ذرا توجہ کرنا جی ساڈے تے اللہ کرم فرماوے سانو نعمتاں عطا فرما دے سانو اللہ پتر عطا فرماوے اسی کی کہنے الحمدللہ کیوں آنے آگے نہیں جی اللہ پتر عطا کرے الحمدللہ انہوں اسی او دی پرورش کریے او دے واسطے کھانا کما کے روٹی کما کے لے کے جائیے کھوائیے انہوں تے اسی کی کہنے یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ پتر وڈا ہو گیا شادی کر دیتی سبحان اللہ پھر لوگ آگے شکوے کرنے کہ پتر گالاں بڑیاں کٹ دے ہیں لیکن ابا پھر کی کہندا ہے الحمدللہ پتر جو ہویا کوئی گل نہیں باپ پھر بھی کہندا ہے کوئی گل نہیں اللہ دی بارگاہ تے ہوئی کہندا ہے الحمدللہ یا اللہ پھر کی ہے پھر بھی تیرا شکر ہے پتر تے ہے نا میرا اسی ادو الحمدللہ کہنے ہیں جدو سانو اللہ گڈی عطا فرماندا ہے جدو سانو کوٹھی عطا فرماندا ہے جدو مکان دیندا ہے جدو سائیکل ملدی ہے موٹر سائیکل ملدی ہے کوئی بھی نعمت عطا کرے نا تے اسی کہنے الحمدللہ لیکن قرآن پڑھیا عجیب منظر نظر آیا یا اللہ اسی بھی الحمدللہ کہنے ہیں تو بھی الحمدللہ کہنا یا اللہ وجہ کی ہے اللہ فرماندا جدو میں تاڑے تے کرم کرا نعمت دوا تسی الحمدللہ کہندے ہو تے میں ادو کہنے ہوں جدو میں اپنے یار دی گل کرنا ہوں وہ تسی دلیل سننی ہے دلیل سنو رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ الذی یا اللہ سی بھی الحمدللہ کہنے آپ ہے تسی بھی تمہیں الحمدللہ کہنا پہ یا اللہ زمین بنائی تا الحمدللہ آکھے آئی آسمان بنائے تا الحمدللہ آکھے آئی فرشتے بنائے الحمدللہ آکھے آئی اللہ فرماندہ نانا زمین و آسمان تے گالی چھوٹی ہے فرشتے جڑے نے وہ تے یار دی آل تے درود پڑھنوا سے پیدا فرمائے وہ تے درود واسطے پیدا فرمائے یا اللہ اپنی تعریف کیوں پیا کر رہا ہے رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب اللہ فرماندا ہے آج میں کتاب دے نازل دی گل پیا کرنا وا یا اللہ کتاباں تے ہور بھی نازل کیتیاں تورات بھی نازل فرمائی ہے انجیل بھی نازل فرمائی ہے کتاباں تے ہور بھی نازل فرمائیاں نے لیکن الحمدللہ نہیں آکھیا رب العالمین نے فرمایا آج میں اپنے یار دی گل کرنا وا پیا آج میں موسیٰ دی گل نہیں پیا کردا آج میں عیسیٰ دی گل نہیں پیا کردا آج داؤد دی گل نہیں کردا ابراہیم تے اسماعیل دی گلاں نہیں ہوندیاں پیاں آج یا اللہ آج کی دی گل نے فرمایا الحمدللہ الذی علی عبدہ الکتاب علی عبدہ الکتاب آج میں اپنے خاص بندے دی گل پیا کرنا یا اللہ کیڑا خاص بندہ ہے رب فرماندہ 15واں سپارہ پڑھ پہلی آیت پڑھتے نو پتہ چل جائے گا او میرا خاص بندہ کیڑا یا اللہ دستے سے اللہ فرماندہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی لوگوں میرا خاص بندہ ہوئے جنہوں میں مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیر کروائی بندہ خاص بندے سارے ہی نہیں میں بھی بندہ تسی بندے ہو پر ڈاکٹر محمد اقبال صاحب بڑی سونی گل فرماندے نے وہ کہتے ہیں سارے بندے اکو جے نہیں ہوندے سارے بندے او بولو تے صحیح سارے بندے اکو جے نہیں ہوندے او ڈاکٹر صاحب او بندے کیڑے نے تے حضرت ڈاکٹر محمد اقبال صاحب فرماندے نے عبد دیگر عبدہو دیگر این سراپا انتظار این سراپا اپنے والی این سراپا انتظار اون منتظر عبد دیگر عبدہو دیگر وہ کہندے نے تو تے میں ہور بندے ہیں پر او ہور بندہ ہے یو بھی بندہ ہی ہے یو بھی بشر ہی ہے پر ساڑھے بھی تو انہاں وچ فرق کی ہے اسی او دا انتظار کرنے ہیں او دا انتظار کرنے ہیں عبد دیگر عبدہو دیگر این سراپا انتظار او منتظر این سراپا انتظار او منتظر حضرات یہ میرا خیال ہے سموار والے دن معراج کی رات ہے کوشش کرنا گھر میں یہ فرض واجب نہیں ہے عبادت کرنا اس رات یاد رکھیں فرض یا واجب نہیں ہے لیکن اس نیت سے تھوڑی دیر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جانا کہ آج وہ رات ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اس رات معراج کروائی تھی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور کے ساتھ بے لوث محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا